للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ دعا سیریز ڈے 3 جس کا ٹاپک ہے دعا کا کیا فائدہ ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا کیوں کریں، کیا فائدہ ہے دعا کرنے کا۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ میرے اپنے سرکل میں ایسے کچھ لوگ رہ چکے ہیں جو دعا نہیں کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دعا کی پاور کیا ہے، تو لوگ دعا نہیں کرتے۔ لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو دعا اس لیے نہیں کرتے کہ میرے مانگنے کا کیا فائدہ ہے، اگر میری تقدیر میں لکھا ہوا، میری قسمت میں لکھا ہوا تو جو مجھے ملنا ہے وہ تو مجھے مل کے رہنا ہے، تو پھر میں دعا کیوں کروں۔ اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو چیز مجھے نہیں ملنی اس کے لیے پھر میں دعا کیوں کروں۔ بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوالات ہوں کہ میرے مانگنے کا کیا فائدہ ہے، جو مجھے ملنا ہے وہ تو مجھے مل کے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تقدیر کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ سمجھتے ہیں دعا جو ہے وہ ایک بیکار عمل ہے، ان کو دعا کی پاور کا نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ پیپر دیتے ہیں، رائٹ۔ اگر آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جائیں اور آپ کچھ بھی نہ لکھیں پیپر پہ اور یہی سوچیں کہ اگر تقدیر میں ہوا تو میں پاس ہو جاؤں گی یا پاس ہو جاؤں گا، تو ایسی بات عقل والے بندہ جو ہے جو بھی سنے گا وہ آپ کو کیا کہے گا، وہ آپ کو احمق کہے گا، رائٹ۔ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے پورا پیپر پڑھا ہے لیکن آپ نے فل نہیں کیا، سالو نہیں کیا کہ اگر میری قسمت پہ ہوگا تو میں پاس ہو جاؤں گا۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی نا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اس نے جاب کرنی ہے تو وہ جاب کی سی وی ڈراپ نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے مجھے گھر بیٹھے بیٹھے جاب مل جائے گی۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ اپنی سی وی ڈراپ نہ کریں، رائٹ۔ تو اس کو کہتے ہیں اسباب اختیار کرنا، یہ کرنا لازم ہے۔ تو دعا انہی اسباب میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جیسے بیج ہے، اس کی قدر میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ درخت بنے گا، بڑا ہو کے بیج اگے گا اور پھر درخت بنے گا، لیکن اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ مٹی، پانی، ہوا، موسم، دھوپ، یہ سب کچھ آپ ان کو پرووائڈ کریں گے تو ہی وہ بیج سے درخت بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ دعا ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اگر ملنا ہے تو مل جائے گا، نہیں ملنا تو نہیں ملے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے لیے کچھ خیر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں تو دعائیں مانگی ہی نہیں تو قبول کیسے ہوں؟ دیکھیں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے، اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے، اور بے شک آدمی اپنے برے عمل کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نیک عمل کریں گے تو آپ کی عمر بڑھے گی، یعنی آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نیک عمل کرنے، اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کی عمر بھی نہیں بڑھے گی۔ اور امپورٹنٹ بات کہ آپ کی جو تقدیر ہے جو لکھ دی گئی ہے اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ کیسے سپوز آپ بیمار ہوئے، یہ آپ کی تقدیر میں لکھا تھا، پھر آپ نے دعا کی اللہ سے اور آپ ٹھیک ہو گئے، یہ بھی آپ کی تقدیر میں لکھا تھا۔ تو جو دوسری والی جو تقدیر تھی اس نے پہلی والی تقدیر کو کیا کیا، بدل دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر آپ دعا ہی نہ مانگتے تو آپ کی بیماری بھی دور نہ ہوتی۔ تو اس کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں، آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اور جو لوگ برے عمل کرتے ہیں پھر وہ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی رزق ان کی قسمت میں لکھا تھا لیکن انہوں نے برے عمل کر کے اپنی تقدیر کو بدل دی، برے عمل کر کے وہ رزق سے محروم ہو گئے،
ٹھیک ہے. تو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو لوگ مس کر رہے ہیں، صرف یہ سوچ کے کہ تقدیر میں ہوا تو ایسا ہو جائے گا، تقدیر میں ہوا تو ایسا نہیں ہوگا، جبکہ آپ کی تقدیر میں لکھا یہ ہے کہ آپ دعا کریں گے تو وہ آپ کو چیز ملے گی. کتنی خیر کی چیزیں، کتنی بھلائی کی چیزیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ دعا کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر اس طرح سمجھاتی ہوں کہ آپ ایک شاپ میں گئے ہیں اور اس میں بہت سی چیزیں پڑی ہیں اور کچھ چیزوں کے اوپر ٹیگ لکھا ہوا ہے وہ فری میں ہے، لیکن ٹیگ لکھا ہوا ہے کہ آپ آئیں اور اس کو آ کے لے کے جائیں. تو اس طرح آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی جو آپ کو وشز ہے، جو آپ کی حاجات ہیں، ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے ٹیگ میں دعا، کہ آپ دعا کریں گے تو یہ آپ کو ملے گی. اور آپ دعا ہی نہیں کرتے. اتنا سا عمل ہے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کو کتنا پسند ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں. اس سے انسان میں عاجزی آتی ہے، انسان اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے اور اللہ کی قوتوں کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. تو اللہ بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. تو دعا کا کیا فائدہ ہوتا ہے پھر؟ یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے تقدیر سے بچنے کی کوشش کرنا ہرگز فائدہ نہیں دے سکتا، البتہ اللہ سے دعا کرنا ہر اس مصیبت میں فائدہ دے سکتا ہے جو انسان پر نازل ہوئی ہے یا نازل ہونے والی ہے. اے اللہ کے بندو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ دعا کیا کرو. اتنی خوبصورت حدیث ہے. یعنی اگر آپ کی تقدیر میں کوئی شر لکھا ہے، کوئی آفت لکھی ہے، پورے دن میں آپ کے اوپر آنی ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو وہ مصیبت آپ سے ٹل جاتی ہے. لکھا تھا لیکن وہ آسان ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ہے انما العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو وہ مشکل تو تھی لیکن آپ پہ آسانی آ گئی. جو صبح شام کے اذکار ہیں، ذکر، یہ کیا ہے؟ اللہ سے دعائیں ہیں جو آپ کو مانگنی ہیں. آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، لیکن آپ نے دعا مانگی اور وہاں آپ کے لیے آسانی آ گئی اور آپ بچ گئے. وہ لکھی تو تھی لیکن اس دعا نے جھگڑا کیا اللہ سے اور دعائیں جیت گئی. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں. کیا آپ کی دعا میں وہ پاور ہے؟ کیا آپ ذکر واقعی اس پاور سے کرتے ہیں کہ جو بلا آتی ہے اس کے ساتھ آپ کی دعاؤں کی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، آپ کی دعائیں جیت جاتی ہیں. تو صبح شام کے اذکار دعائیں ہیں. یہ میں ان کو کہتی ہوں سیفٹی بیلٹس. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتی ہوں کہ اگر ان کا دل نہ کرے اذکار کرنے کو تو میں نے اس کا نام رکھ دیا سیفٹی بیلٹس. یہ آپ کے سیفٹی بیلٹس ہیں، آپ کو ان کو باندھنا ہی باندھنا ہے. جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ضروری نہیں کہ آگے ایکسیڈنٹ ہونا ہے، لیکن آپ پہلے سے پریکاشن لے لیتے ہیں اور آپ اپنی بیلٹس بند کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کے دن میں کوئی شر نہ لکھا ہو، لیکن پھر بھی آپ اپنی سیفٹی بیلٹس لے لیتے ہیں. رائٹ؟ تو یہ ذکر و اذکار یہ کام کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں دعا جو ہے نا، وہ جو بھلائی آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی بھی چیز جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں اس وقت، بہت سی چیزوں کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے، بہت سے فیصلوں کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے، وہ بھلائی جو ہے وہ جلد بھی آپ کو مل سکتی ہے ان دعاؤں کی وجہ سے. آپ جن بھلائیوں کے منتظر ہیں، اگر آپ اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ اس بھلائی کو جلدی لے آتا آپ کے پاس. الحمدللہ. ایک بڑی خوبصورت حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی، بہت خوبصورت ہے. اگر آپ اس کو دل سے فیل کریں اندر تک تو آپ ضرور دعا مانگیں اور آپ اللہ کی محبت میں بھر جائیں گے. بہت ہی خوبصورت ہے. بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ شرم رکھنے والا باحیا سخی ہے. اللہ کے بارے میں ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ شرم رکھنے والا باحیا سخی ہے. جب کوئی آدمی اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے التجا کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی ناکام لوٹا دے. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے آگے تو اللہ حیا کھاتا ہے. اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو خالی ہاتھ کیسے بھیجوں. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ اس فیل کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ اللہ میرے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا. اللہ کو تو شرم آتی ہے، اللہ بہت حیا والا ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ وہ چیز جو آپ کی تقدیر میں لکھی ہے لیکن آپ کو اس کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ وہ آپ تک پہنچ جائے، آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے؟ تقدیریں بدل جاتی ہیں. اگر آپ کی تقدیر میں بہت بری چیز بھی لکھی ہے، اکثر لوگ میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، ہم کیا کریں؟ تو میں ان کو کہتی ہوں آپ دعائیں کریں، کیونکہ دعائیں آپ کو بڑے سے بڑے طوفان سے باہر نکال دیں گی، بڑے سے بڑے طوفان سے باہر نکال دیں گی.
تو دعائیں ہمیں لازمی کرنی ہیں، اپنی ساری مشقتیں اس میں لگا دینی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، جب آپ کبھی بل جمع کروانے جاتے ہیں یا آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے، تو آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر آپ کی باری آتی ہے اور وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے جس کے آپ انتظار کر رہے ہیں، کچھ جمع کرانے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں۔ اگر آپ اس لائن میں نہیں کھڑے ہوتے تو پھر تو آپ کو چیز کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کی ایک قطار لگا دینی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر انتظار کے آپ کو چیزیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی تڑپ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو آئندہ کے بعد یہ کبھی نہیں سوچنا کہ مجھے دعا نہیں مانگنی، مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو؟ یہ تکبر کی علامت ہوتا ہے کہ آپ دعا نہیں کرتے، اور یہ مایوسی بھی ہے، اتنی مایوسی کہ اگر ہوگا تو مل جائے گا۔ دنیا کے معاملوں میں تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر قسمت میں ہوگا تو کھانا اندر چلے جائے گا اور مجھے طاقت اور انرجی مل جائے گی؟ تب تو آپ ایسا نہیں کرتے، آپ اٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، آپ اسباب اختیار کرتے ہیں، آپ عمل کرتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی آپ کو جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہیے، آپ کو ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ کچھ کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے برے اعمال ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا برا ہونے والا ہے، پتہ ہوتا ہے نا دل میں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ اب تو بڑا برا ہوگا، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری دعائیں ان برائیوں کو دھو دیں گی، ان نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نہیں اللہ کو پہچانتے۔ اگر ہم اللہ کو پہچانتے ہوتے تو ہر گناہ پہ فوراً استغفار کرتے کہ اللہ تو معاف کر دے۔ کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر معافی نہیں مانگتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، جب تک آپ کی جان ہے اللہ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ مایوسی اور نا امیدی والی باتیں آپ نے سوچنی بھی نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے، شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ نہ دعا مانگ۔ تو یاد رکھنا ہے کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، اور دعا کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ عبادت ہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں آپ کو ثواب اور اجر ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی تقدیر میں جو بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں وہ جلد آپ کے پاس آ جائیں گی، اور جو نہیں لکھا ہوا وہ ہو جائے گا، اور جو برا لکھا ہے وہ مٹ جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ نے صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ خود بھی پڑھنا ہے، سب کو بتانا ہے، اور اپنے لیے خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں، اور کوئی بھی دعا کا لمحہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جس خیر کے آپ منتظر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد از جلد آپ تک وہ پہنچا دے، اور خوب دعائیں کریں، سب کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔